ہیلی کاپٹر کب، کیوں اور کس کام کے لیے ایجاد کیا گیا؟ ہیلی کاپٹر کا پہلا موجد کون تھا؟ ہیلی کاپٹر کس نے ایجاد کیا؟ لیونارڈ وینچی کے زرخیز ذہن میں ابھرنے والا ایک تصور ہیلی کاپٹر نما مشین کا بھی تھا۔ چنانچہ عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ لیونارڈ اس تصور کا خالق تھا۔ در حقیقت اس بات کی شہادت موجود ہے کہ چینی اور ثانیہ کے یورپی اس ڈیزائن کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ ان تہذیبوں میں ملنے والی مصنوعات ہیلی کاپٹروں کی شکل کے کھلونے ہیں۔ مختلف موجدوں نے ہیلی کاپٹر بنانے کی کوشش کی، لیکن عموماً سبھی کو ایک مسئلہ درپیش آیا: کوئی ایسا انجن ڈھونڈنا جو بلیڈ کو اتنی قوت سے گھما سکے کہ مشین اوپر اڑ جائے۔ سکورسی 25 مئی 1899 کو روس میں بامقام کیوی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی ماں اور باپ حکومت کی نمایاں شخصیات تھے۔ باپ کیوی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور ماں ایک میڈیکل اسکول گریجویٹ تھی، اور دونوں شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ لڑکپن میں سکورسی لیونارڈ کی ہوا بازی سے متعلق تمام ڈرائنگز میں دلچسپی لینے لگا اور ہوا بازی کا کیریئر اپنانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ نوجوان سکورسی نے جرمنی میں تعلیم حاصل کی اور پھر ہوا بازی کی سائنس کے مرکز پیرس گیا تاکہ مزید مطالعہ کر سکے۔ یہی وہ دور تھا جب سکورسی نے ایک قابل عمل ہیلی کاپٹر بنانے کا سوچا اور پیرس میں رہنے کے دوران ایک سنگل بلیڈ ڈیزائن کو پاور مہیا کرنے کی خاطر ایک 25 ہارس پاور کا انجن خریدا۔ لیکن اس ایجاد کو بھی وہی مسئلہ درپیش آیا جس کا سامنا دیگر ڈیزائنر کو بھی کرنا پڑا تھا۔ انجن میں اتنا زور نہیں تھا کہ وہ جہاز کو زمین سے اوپر اٹھا سکے۔ ہیلی کاپٹر بنانے کے لیے سکورسی کے پاس رقم نہیں تھی، چنانچہ اس نے یونائٹڈ کرافٹ سے مدد مانگ لی، جس نے سکورسی کو $3 لاکھ دیے۔ 14 ستمبر 1939 کو سکورسی اپنے پہلے سنگل روٹر ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا، جو پائپوں کو ویلڈ کر کے بنایا گیا تھا۔ اس میں 75 ہارس پاور کا انجن لگایا گیا تھا۔ یہ مجموعی کامیابی کے ساتھ اڑا۔ سکورسی جوش سے بھر گیا۔ بعد میں اس نے کہا: مشین میں خود کو اوپر فضا میں بلند ہوتے ہوئے محسوس کرنا، کسی خاص مقام کے اوپر مولک رہنا، اوپر اور نیچے جانا، آگے اور پیچھے ہونا ایک خواب ہے۔ سکورسی نے اپنے پہلے ہیلی کاپٹر کو VS-300 کا نام دیا اور یہ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے پر سامنے آیا۔ جنگ میں ہیلی کاپٹر بہت زیادہ استعمال تو نہ ہوا، لیکن 1950 میں شروع ہونے والی کوریائی جنگ میں اس کا عمل دخل کافی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکورسی ہیلی کاپٹر مزید پیچیدہ اور مفید بنتا گیا۔ خشکی اور سمندر دونوں میں لینڈ کر سکنے والے ہیلی کاپٹر نے بہت سے عسکری فوائد پہنچائے۔ سکورسی ہیلی کاپٹر کی جانیں تلف کرنے کی بجائے جانیں بچانے کی صلاحیت پر زیادہ خوش تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا: ہمارے ادارے کے تمام اہلکاروں کو اس بات پر بہت خوشی اور اطمینان تھا کہ ہیلی کاپٹر لوگوں کی جانیں بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کا یہ خیال درست بھی نکلا۔ آج ترقی یافتہ دنیا میں فطری آفات مثلاً سمندری طوفان اور زلزلے کے شکار لوگوں کو نکالنے والے ادارے عموماً ہیلی کاپٹر پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ یہ بہت کم جگہ پر لینڈ کرنے کے قابل ہے اور شدید موسمی حالات میں ہی کام کر سکتا ہے۔